جی، اس کے خانہ کعبہ کے اولیاء جیسے پیچھے ذکر تھا کہ یہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں حج اور عمرے کے لیے آنے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نہیں آنے دیتے ہیں مسجد حرام کے اندر۔ اور جیسے مسلمانوں کو بھی ابتداء اسلام میں روکا ہوا تھا، وہ مسلمان نماز وہاں نہیں پڑھتے تھے، تو آگے بتا دیا کہ اس کے متولی جو ہوں گے وہ یہ نہیں ہیں بلکہ تقوی والے لوگ ہیں۔ اب اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، آیت 35، وما اور نہیں کانا تھی صلاتہم، صلات کہتے ہیں نماز کو، آپ نے سنا ہوگا اکثر صلات، الصلاۃ عماد الدین، یہ سب سنتے ہیں نا آپ، اور شروع میں بھی، شروع کی آیات میں بھی مومنین کی صفات میں صلات تھا، تو اس کی تھوڑی سی شکل بدلی ہوئی ہے، وہاں واو کے اوپر الف لگا تھا، یہاں الف کے ساتھ ہے۔ وما کانا صلاتہم، نہیں تھی ان کی نماز، اندہ نزدیک، اندہ ہوتا ہے نزدیک، البیت، بیت اردو میں بھی آپ نے سنا ہوگا، بیت الحرام سنتے ہیں نا، بیت کہتے ہیں گھر کو، یعنی کہ بیت میں، عند البیت کس کے، مسجد حرام کے پاس یا خانہ کعبہ کے پاس، الا مگر مکاءن، سیٹیاں بجانا، و تصدیہ اور تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، فذوقوا پس چکھو، العذاب اب عذاب، بما کنتم تکفرون جو تھے تم کفر کرتے۔ اب یہاں بتا دیا گیا کہ تم جو نماز، تم لوگ کیا خانہ کعبہ میں کافر کیا کرتے تھے، سیٹیاں مارتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے طواف کے دوران، تو اس کو یہاں مینشن کر دیا گیا اس بات کو کہ تمہاری نماز تو یہ تھی، اب جو کچھ تم کفر کرتے تھے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، اب تم اس کا مزہ چکھو، جو مومنین کو یا لوگوں کو روکتے تھے خانہ کعبہ سے یا عجیب قسم کی عبادتیں کرتے تھے، اب اس سب کا تمہیں مزہ چکھنا ہے جو اللہ کا تم انکار کرتے تھے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے، جو لوگ کافر ہیں، کفروا کافر ہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنا مال، بے شک جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اپنا مال، لیسدوا کہ وہ روکیں، عن سبیل اللہ، سبیل ہوتا ہے راستہ، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، فسینفقونہا تو ان قریب یہ خرچ کرنا ان کا، ثم پھر جب، پھر تکونو ہوگا علیہم ان پر، حسرتاً حسرت، ثم پھر یغلبون وہ مغلوب ہو جائیں گے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم جہنم میں، یحشرون یا طرف جہنم کے، الی طرف کے لیے ہوتا ہے، الی جہنم طرف جہنم کے، یحشرون وہ جمع کیے جائیں گے، حشر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یوم حشر ہم کہتے ہیں نا، یہ قیامت کا دن ہے۔ اب اس آیت کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو کفر، اسلام کو روکنے کے لیے اور کفر کو بڑھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے، تو یہ اس دور میں بھی ہوتا تھا، یہ آج کے دور میں بھی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ اہم کردار میڈیا کا، کہ میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے عام طور پہ اسلام کی صحیح پکچر دکھانے سے روکا جا رہا ہے، صحیح۔ تو اب یہاں وہ سب لوگ جو کسی بھی ذریعے سے اسلام کو یا اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش لوگوں کو کر رہے ہیں، یا غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یا غلط اسلام پھیلا رہے ہیں، ان سب کے لیے یہ آیت جو ہے وہ ایک طرح سے انہی کے لیے ہے، یہ کہ جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو کافر بہت مال خرچ کرتے تھے اپنے، یہاں تک کہ ابو لہب کی بیوی کے بارے میں تھا کہ اس کے پاس ایک بہت ہی قیمتی ہار تھا، اس نے وہ، اور اس کو بہت عزیز تھا وہ ہار، اس نے وہ اسلام سے روکنے کے لیے اور اسلام کے خلاف دے دیا تھا۔ تو دیکھیں اسلام سے روکنے کے لیے لوگ کتنے زیادہ ان کے اندر تڑپ تھی کہ اسلام کسی طرح نہ پھیلے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان سے بدلہ لینا ہے، ان کو گناہ کا، ان کے جو وہ گناہ کر رہے تھے اس کی سزا تو ملنی ہے، جو ایک حد تک ڈھیل ملی، تو جو لوگ کافر ہیں اپنے مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، یہ خرچ کرنا ان کے لیے حسرت ہو جائے گا۔ کب حسرت ہوگا؟ جب قیامت میں یہ جائیں گے اور انہیں پتہ چلے گا اتنا کچھ انہوں نے خرچ کیا اور اس خرچ کرنے کا کوئی ان کو صلہ نہیں ملنے والا اوپر، جبکہ مومن کے لیے کیا احادیث میں آتا ہے، ایک کھجور بھی احد کے برابر، ایک مٹھی کھجور بھی احد پہاڑ کے برابر پہنچ جاتی ہے، ہوتا ہے نا اسلام میں، تو خرچ تھوڑے تھوڑے صدقے، آپ ایک کھجور بھی صدقہ کریں اس کی بھی بہت اہمیت ہے، کیونکہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہمیں خوشی دے گا، اور اللہ کے راستے کے خلاف غلط راستوں پہ خرچ کرنا ہمارے لیے باعث حسرت بنے گا قیامت کے دن، یہی ذکر ہے۔ تو ہمیں خرچ کرتے وقت، ہمیں بھی خرچ کرتے وقت سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں یا ایسی جگہ خرچ کر رہے ہیں جو اللہ سے روکنے کا باعث بن جائے۔ اور
کافر جو ہیں وہ کہاں اکٹھا کیے جائیں گے، ہانکے جائیں گے. ہانکنا آپ نے دیکھا ہوگا جیسے عام طور پہ تو ایسے گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے، لیکن شہروں میں بھی اکثر ہوتا ہے کہ چرواہے آپ نے دیکھا ہوگا بکریاں وغیرہ لے کے سب نکل رہے ہوتے ہیں اپنی بکریوں کو. تو جب بکریوں کو ہانکا جا رہا ہوتا ہے، بکریوں کو لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کو ہانکنا کہتے ہیں. پیچھے سے ایک چرواہا لکڑی لے کے ہاں ہاں کرتا ہوا کچھ آوازیں نکالتا ہوا ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے نا، یعنی کہ ان کو دھکیل دھکیل کے جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کی طرف وہاں کے جائیں گے. لیمیز اللہ، تاکہ الگ کر دے اللہ. اردو میں ہم ممتاز وغیرہ استعمال کرتے ہیں نا، تو یہاں یمیزہ الگ کر دے، علیحدہ کر دے اللہ. الخبیثہ، ناپاک کو. خبیث اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، گندی چیز کے لیے ہم خبیث کہتے ہیں نا. من الطیبین، پاکیزہ سے. اردو میں بھی طیب استعمال ہوتا ہے پاکیزہ کے لیے. ویجعل، اور بنا دے، الخبیثہ، خبیث کو، بعضہ، اس کے بعض کو، علی بعض، اوپر بعض کے. فیرکمہ، پھر جمع کر دے اس کو، جمیعاً، سب کے سب کو. فیجعلہ، پھر اکٹھا کر دے یا ڈال دے اس کو، فی جہنم، جہنم میں. اولئک، یہی لوگ، ہم الخاسرون، خسارہ پانے والے ہیں. اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو اور نیک لوگوں کو، ناپاک کو اور پاک کو الگ الگ فرما کر دیں گے. دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، خبیث کو طیب سے الگ کر دیا جائے گا. ہم بھی دیکھیں اچھی چیز کو بری چیز سے الگ کرتے رہتے ہیں نا، ہم انسان ہو کے یہ سب کام کرتے رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اچھے انسانوں کو، نیک انسانوں کو اور برے انسانوں کو الگ الگ کرے گا. پھر بروں کی ایک طرح سے وہ کہتے ہیں نا، ہم لوگ تھپی لگا دیتے ہیں ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، دیکھا ہے نا. تو اس طرح اللہ بروں کو بروں پہ جمع کرتا جائے گا، ایک ساتھ سارے کے اوپر ایک رکھ کر ڈھیر بنا دے گا، اور پھر ان سب کو اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دے گا. اور یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے، کوئی ہمیں مالی خسارہ ہو جائے، ہمارے نمبر کم آ جائیں، کہتے ہیں ہمیں خسارہ ہو گیا، ہمیں کچھ مال، کوئی کاروبار کر رہے ہیں اس کے اندر پیسے ہمارے کچھ ہمیں نقصان ہو جائے، ہم کہتے ہیں خسارہ ہو گیا. لیکن اصل خسارہ کہاں کا ہے؟ اصل خسارہ آخرت کا خسارہ ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. کون؟ جو ناپاک ہیں، جو خصوصیات اوپر ساری بیان ہوئی ہیں. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں الکلمات و تراکیب. یثبتو، وہ قید کر دیں آپ کو. یثبتو کا مطلب ہے قید کر دیں آپ کو. اساطیر الاولین، پہلوں کی کہانیاں، یعنی کہ پہلوں کے پرانے کہانی قصے. مکاءن ہوتا ہے سیٹیاں، سیٹیاں مارنا، سیٹیاں بجانا. تصدیہ، تالیاں بجانا، تالیاں پیٹنا. فیرکمہ، وہ جمع کرے اسے. پیچھے تھا نا کہ سب کو ناپاک کو جمع کر دے. اب اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات ہیں. یہ پہلی آیت کے ہی اندر 3 انعامات ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ کیا کیا کرے گا. پہلے خود غور کریں صحیح کہ کیا کیا کرے گا، اس آیت میں سے نکالیں دیکھ کے. پھر یہاں پہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے آپ بتائیے. میں نے پورا واقعہ تفصیل سے آپ کو بتایا ہے کہ کیا ہوا تھا، کیسے اجلاس ہوا ان کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں، اور کیا کچھ ہوا اس کے اندر، یہ سب آپ کو بتانا ہے. پھر آخری سوال ہے السوال الثالث، ثالث کیسے کہتے ہیں تیسرے کو. کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا. جی پیچھے کی 2 آیتوں، جو ایک آیت ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا تھا کون سی آیت، میں آپ کو بتاتی ہوں. آیت نمبر 33، آیت 33 میں ہے کہ کیوں عذاب ان پر نہ آیا. وہ وجہ، 2 وجوہات وہاں بیان کی گئی ہیں، وہ آپ کو لکھنی ہیں صحیح. وہ دونوں وجوہات اچھے طریقے سے ہیڈنگ کے ساتھ. اب ہے مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. صرف اتنے ہی حصے کا آپ کو ترجمہ لکھنا ہے بامحاورہ اپنی کتاب سے دیکھ کر. اور نہیں ہے اللہ کے عذاب دے ان کو جب کہ تم ان میں موجود ہو، اور نہیں ہے اللہ کے عذاب دے جب کہ وہ استغفار کر رہے ہیں. اس کا بامحاورہ ترجمہ اپنی کتاب سے دیکھ کر لکھنا ہے. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ. بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا یا جو کفر کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ وہ روکیں اللہ کے راستے سے. فَسَيُنْفِقُونَهَا، تو ان قریب یہ خرچ کرنا ان کا. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، ان کے لیے باعث حسرت ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے. قیامت کے دن وہ غالب نہیں آ سکیں گے. اللہ کے آگے تو کسی کی نہیں چلے گی، اللہ تعالیٰ کی ہی ذات غالب ہوگی. صحیح، اللہ ہی غالب ہوگا. الحمدللہ ہمارا یہ 37 آیت تک کمپلیٹ ہو گیا ہے.
اب ہم آگے پھر بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں تک آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.